کفار قوم نے نبیوں کو دیکھ کر یہ کہا آپ تو ہماری طرح عام آدمی ہیں، اور اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ آپ ہمارے جیسے عام بشر ہو، عذاب نازل ہوا۔ اب کیا پتہ چلا؟ قرآن سے یہ سمجھ میں آیا جب دوسرے انبیاء کرام کو بشر کہہ کے پکارنا اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں یہ حرام ہے، تو امام الانبیاء کو ہمارے جیسے کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس سلسلے میں جناب الحاج صوفی میزان صاحب قبلہ کا مشکور ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں جتنے بڑے اکابر علماء موجود ہیں ان سب کا مشکور ہوں کہ اس ناچیز کو موقع دیا گیا۔ اس امید پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ علماء کرام میری اصلاح فرمائیں گے اور تنقیدی نظر سے مجھے دیکھیں گے تاکہ کوئی خامی رہ جائے تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں۔ میں عوام سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ ہمارا اس طرح جمع ہونا، 10 دن کے لیے پروگرام کا اہتمام محرم شریف میں، 12 دن کا پروگرام ربیع الاول شریف میں، 11 دن کا پروگرام 11ویں شریف میں، اسی طرح خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جب عرس آتا ہے تب بھی پروگرام، حضرت غوث العظم مجبنڈاری کا عرس آتا ہے تب بھی پروگرام، حضرت عیسیٰ پوری سرکار عبدالسلام عیسیٰ پوری کا عرس آتا ہے تب بھی پروگرام، حضرت شاہ امانت شاہ جلال، اسی طرح دیگر بزرگان دین، اور آپ کے بنگلہ دیش کے شیر بنگلہ کا عرس آتا ہے تب بھی اتنے بڑے پروگرام۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ Why do we commemorate؟ ہم کو ضرورت کیا ہے ان کے اعراس، ان کے ایام منانے کی؟ کیا قرآن میں اس پر کوئی قرآن سے ثبوت ملتا ہے، یا کیا حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اہل سنت کے خلاف بولنے والے جتنے فرقہ باطلہ ہیں وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن اگر قرآن صحیح سے پڑھے ہوتے تو ہرگز خلاف نہیں کہتے بلکہ سنت یا مستحب کہتے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ we follow the حدیث، یہ بدعت ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں حدیث پڑھتے تو بدعت نہیں کہتے بلکہ صحیح طریقہ بتاتے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ٹوٹل کتنی 1000 آیتیں ہیں؟ میں عوام سے مخاطب ہوں، کیا قرآن میں 1000 آیت ہے؟ 2000 آیت؟ 3000 آیت؟ 6000 سے زیادہ ہے نا؟ Over 6000 verses are in the Holy Quran۔ لیکن آپ اصول الفقہ اٹھا لیجئے، آپ ہدایہ اٹھا لیجئے، آپ قدوری اٹھا لیجئے، اصول کی کتابیں پڑھیے، آپ کو ایک چیز ملے گی کہ فقہ کے مسائل کے لیے فقہاء کرام نے قرآن کریم سے تقریباً 500 آیتوں کا استعمال فرمایا، استنباط فرمایا۔ Out of over 6000 verses, only about 500 verses were taken to mention the laws of the jurisprudence۔ اجتہاد کرنے کے لیے، مسائل کے لیے 500 کے قریب آیتیں۔ اب for the sake of understanding 6500 آیتیں ہیں، 500 آیتیں فقہ کے حساب سے، تب باقی کتنے بچے؟ 6000 آیتیں۔ تو وہ 6000 آیتوں میں ہے کیا؟ Have we ever pondered on this؟ ان 6000 کے قریب آیتوں میں آپ کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات ملیں گے، اور جو گستاخ انبیاء تھے ان پر جو عذاب نازل ہوا تھا اس کا تذکرہ ملے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بشر کہنے والے پر عذاب ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کو ہمارے جیسا بشر کہنے پر عذاب ہوا۔ انما انت بشر مثلنا۔ کفار قوم نے نبیوں کو دیکھ کر یہ کہا آپ تو ہماری طرح عام آدمی ہیں،
اور اللہ نے عذاب نازل فرمایا. حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ آپ ہمارے جیسے عام بشر ہو. عذاب نازل ہوا. اب کیا پتا چلا؟ قرآن سے یہ سمجھ میں آیا جب دوسرے انبیاء کرام کو بشر کہہ کے پکارنا اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں یہ حرام ہے، تو امام الانبیاء کو ہمارے جیسے کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ نجدی صرف اور صرف قرآن کریم کو غلط طریقے سے قوم کے سامنے پیش کر کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دیکھیں سورۃ الکہف اٹھا لیجئے، آپ کو کیا ملے گا؟ اصحاب کہف کا تذکرہ بھی موجود، حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نہیں، رب فرما رہا ہے کہ ہم نے علم دیا ہے. کیا پتا چلا نبیوں کو علم کون سکھاتا ہے؟ اللہ سکھاتا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اور آگے بڑھے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام کی بات آئی تو قرآن میں دکھا دو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا امتی سلیمان علیہ السلام کا ٹیچر تھا. دکھا دو کہ داؤد علیہ السلام کا امتی ان کا ٹیچر تھا. نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم دیا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو علم دیا. اور ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی بات آئی تو یہ مت کہنا کہ فرشتوں نے سکھایا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. پھر فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ اے آدم اب آپ ان کو بتا دے انبئہم باسمائہم. تو انبیاء کرام یہ فرشتوں کے بھی استاذ ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ مریم اٹھا لیجئے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ. اب عربی پڑھنے والے ماشاءاللہ یہاں مدرسے کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہوں گے. اذکر کا معنی کیا ہوا؟ ریممبر، یاد کرو، ریکال، تذکرہ، اتنے سارے معنی لے سکتے ہیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ کون؟ ابراہیم. اللہ نے فرمایا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو. قرآن کا حکم، نص قرآن، نبیوں کی یاد منانا یہ اللہ کا حکم ہے. پھر آگے اللہ نے کیسی بات فرما دی، سبحان اللہ. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا. اتنا ہی ہے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیہ. آلریڈی نبی ہے تو نبی ان کی صفت کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آلریڈی نبی ہے، لیکن یہاں صفت کے طور پہ بیان ہوئی نا. علماء کرام اصلاح فرمائیں گے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیہ. میرے نبی ابراہیم علیہ السلام سچے بھی ہیں، اور نبی ان کا معنی امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سچے بھی ہیں، غیب کی خبریں دینے والے بھی ہیں. نبی ان صفت کے اعتبار سے دیکھیں تو غیب کی خبریں دینے والا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت بھی بتایا اللہ نے، یہ رسول ہیں، غیب کی خبریں دینے والے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس طرح کی آیتیں قرآن میں موجود ہے. اچھا، یہ تو انبیاء کرام کی بات ہوئی. کیا اولیاء کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اللہ کے نبی نہیں ہے مریم علیہ السلام. سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں، اللہ کی ولیہ. تو اللہ نے سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کو بھی یاد کرنے کا حکم فرمایا. اور سورہ صاد میں جب دیکھتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ یا وَأُولِي الْأَيْدِي الْأَبْصَارِ. اللہ نے فرمایا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کو یاد کرو. یہاں روکا نہیں.
بلکہ علم والے اور حکمت والوں کو بھی یاد کرو. تو اللہ نے علم والوں کو یاد کرنے کا حکم دیا, حکمت والوں کو یاد کرنے کا حکم دیا. تو اب مجھے بتائیے, کوئی جھوٹ بولنے والا ولی بن سکتا ہے؟ کیا کوئی ولی جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہ جھوٹ بولنے والا ولی بن سکتا ہے, نہ ولی جھوٹ بول سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے فرمایا اتبع سبیل من اناب الی, جو میرے نیک بندے ہیں ان کی اتباع کرو, اوبے, فالو کرو. تو رب نے اللہ کے اولیاء کی اتباع کا حکم دیا. تو جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اتباع کرو, دیٹ مین دے آر 100% پرفیکٹ. اگر وہ غلطی کرتے ہوتے تو اللہ اتباع کا حکم نہیں دیتا. کیا مطلب؟ اللہ کے اولیاء محفوظ ہیں, اللہ نے ان کو غلطیوں سے پاک رکھا ہے, حفاظت میں رکھا ہے. تو جب اولیاء کرام محفوظ ہیں, رب نے ان کی اتباع کا حکم دیا, تو ہم الحمدللہ شیر بنگلہ کو بھی یاد کرتے ہیں, غوث الاعظم مجبنداری کو بھی یاد کرتے ہیں, عبدالسلام عیسیٰ پوری سرکار کو بھی یاد کرتے ہیں, اسی طرح شاہ امانت شاہ جلال حضرت بایزید بستامی کو بھی یاد کرتے ہیں. اور ہم سب کے پیر, پیر پیرا, میر میرا, شاہ جیلا, قطب الاقطاب, فرد الافراد, غوث الاغواث, ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کو بھی یاد کرتے ہیں. اور امام اعظم, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کو بھی یاد کرتے ہیں. کیوں؟ ان کی اتباع کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا اتبع سبیل من اناب الی. اب اتباع کرنے کے لیے حالات کا جاننا بھی ضروری. How can I obey you without knowing you? If I want to obey you, I should know about you. تو جب obey کرنا ہے, اتباع کرنا ہے, تو جانکاری بھی چاہیے. اب جانکاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنا کا مطلب یہ نہیں کہ حاصل کر لیے خالی بیٹھ گئے, نہیں, علم کو دوسروں تک پہنچانا. تو اب اولیاء کرام کے تعلق سے علم حاصل کرنا قرآن کی روشنی میں سمجھ میں آیا, اور اولیاء کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کرنا یہ بھی قرآن کی روشنی میں. اب وہ جب بچے, ہمارے اسٹوڈنٹس یہ جب سنیں گے تو ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے گی. جب ان کے ذہنوں میں بات بیٹھے گی تو وہ اسے محفوظ کریں گے. وہ جب بڑے ہوں گے تو اس طرح کی محفلیں منعقد کریں گے. یہ ایک سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا قرآن پر عمل کرتے ہوئے. اب جب دوسرے اولیاء کرام, یقیناً جو اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کا تذکرہ جائز, ان کے حالات زندگی پڑھنا جائز, ان کے حالات زندگی کو بتانا جائز, تو جہاں سے ولایت بٹتی ہے, سبحان اللہ,